إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی لوگوں کو عطا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نعمتیں بھی ہم سب کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے۔ ہم سب مل کر اللہ رب العالمین کا شکریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پورا رمضان یہ جو عبادتوں کا ماحول اور عبادتوں کا جو موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انتہائی خلوص للہیت کے ساتھ اپنی عبادت اور اپنی بندگی کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں ہماری ہوں گی اور وقت پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ختم ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس نے آ کر کے کہا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ کو نفع بھی پہنچائے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ آپ نے فرمایا نفع والی چیز اگر جاننا ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ اگر چاہیے تو آپ رمضان کے روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک اور صحابی رسول دیہاتی تھے، وہ دیہات سے آئے
اور انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں، انجام دوں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المفروضہ وتؤدی الزکاۃ المکتوبہ وتصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا اللہ کی جنت میں جانے کے اگر طلبگار ہو اور واقعی میں حریص ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتہ نمازیں فرض قرار دی ہیں آپ اس کی پابندی کرو۔ سال میں 1 مرتبہ اگر صاحب نصاب ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، اور رمضان کا مہینہ اگر اللہ عطا کرے، نصیب اگر جو ہے حاصل ہو جائے تو رمضان کے پورے روزے رکھو۔ اگر آپ یہ کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگے۔ پتہ یہ چلا روزہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو دو چار باتیں اور بتا کر کے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں، قیامت کے دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بے شمار آیات اس حوالے سے موجود ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت یا اذا السماء انشقت، بے شمار آیات ہیں جو قیامت کی ہولناکیوں پر مشتمل ہیں۔ یہ اور اللہ تبارک و تعالی بھی فرمایا جو ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، بے شمار آیات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے قیامت کا جو دن ہوگا نا بڑا ہولناک ہوگا۔ وہاں پر ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی، یہاں تک کہ جو انبیاء ہوں گے سبحان اللہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں کل قیامت کے روز تمہارے حق میں سفارش کریں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا نام لے کر کے تمہارے لئے کھڑی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہاں لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے چیزیں بنا لی ہیں، فلاں آدمی کو ہم بخشوا لیں گے، کوئی اپنے مریدوں کو بچانے کے لیے جہنم کے اوپر خیمہ گاڑ دے گا، کوئی ہزاروں کو لے جا کر کے اللہ کی جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ نہ جانے یہاں دنیا میں کیسی کیسی باتیں لوگوں نے بتائی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے قیامت کا جو دن ہوگا بڑا ہی ہولناک اور غضبناک دن ہوگا۔ وہ روایت کتنی معروف اور مشہور ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، مائی عائشہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کے ہولناک مناظر اور قیامت کا وہ عجیب و غریب دن یاد آ گیا۔ مائی عائشہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور محمد الرسول اللہ کے رخسار مبارک پر گرے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، کہا عائشہ رو کیوں رہی ہو، رونے کی کیا وجہ ہے؟ میں تو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہارے ساتھ میں ہوں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اچانک مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا، جہنم کی ہولناکیاں یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالی شدید غیظ و غضب میں ہوں گے اس دن، یا رسول اللہ میں آپ کی چہیتی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور پیار کی وجہ سے تمہیں عائشہ کے بجائے کبھی عائش بولتا ہوں۔ کیا بولتا ہوں؟ عائش۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی کبھی عائش بولتے تھے، کہا بہت پیار کرتا ہوں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ مجھ کو اتنا چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں آپ کی چہیتی بیوی ہوں، تو کل قیامت کے روز آپ میرے کچھ کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آپ علیہ السلام نے کہا عائشہ 3 مقامات ہوں گے جہاں ہر کوئی کسی کو بھول جائے گا، سبحان اللہ، ہر کوئی کسی کو بھول جائے گا۔ 3 مقامات ایسے ہوں گے، سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ بعد میں جا کر کے آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، وہ 3 مقامات کون کون سے ہوں گے جہاں ہر آدمی کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ لیکن گھبراؤ مت، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ نے 2 اعمال جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ایک ہے تلاوت قرآن اور ایک ہے رمضان کا روزہ، یا کوئی بھی روزہ آپ کہہ لیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ،
रोज़ा है, तिलावत कुरान है, ये दोनों बारगाह इलाही में हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होंगे और अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे, परवरदिगारा ये रोज़ा रखने वाला बंदा दिन में भूखा रहता था, प्यासा रहता था, जायज़ ख्वाहिशात से भी दूर रहता था। ऐ पाक परवरदिगारा 13 घंटे का 14 घंटे पर मुश्तमिल ये रोज़ा रखता था। ऐ अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ, अल्लाह तो मेरी सिफारिश कबूल फरमा। फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की सिफारिश कबूल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। खुशनसीब है मेरे तमाम मुसल्लियान, तमाम मुसलमान, अल्लाह की कसम है माएँ और बहनें वो सआदतमंद हैं जो रमज़ान का रोज़ा रख रही हैं। बिला वजह आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और आपकी खिदमत में ये बात रखना चाहता हूँ कि छोटी छोटी वजह की वजह से आप रमज़ान का रोज़ा ना रख छोड़ें। याद रखें आपने अगर एक रोज़ा छोड़ दिया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पूरी जिंदगी भर आप रोजा रखेंगे उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा जो रमजान में अल्लाह आपको सवाब अता करता है। हीले बहाने से काम मत चलाइए, बीमारियों का बहाना बना करके मामूली चीजों की वजह से रमजान के रोजे मत छोड़िए। यही रोजा कल क़यामत के रोज अल्लाह की दरबार में तुम्हारे हक में सिफारिश करेगा। और दूसरा है कुरान, कुरान कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान को कुव्वत गोयाई अता फरमाएगा। कुरान बात करेगा, अल्लाह की कसम है जुबान होगी उसकी। कुरान कहेगा अल्लाह ये अल्लाह तेरा बंदा, सुभान अल्लाह तेरा बंदा ये रात की तारीकी में फर्ज नमाजों के बाद, सुनन के बाद, फजर के बाद, इशा के बाद, मगरिब के बाद, जब जब अल्लाह तबारक व तआला इसे मौका मिलता था, दुकान में है तो, घर में है तो, सफर में है तो कुरान खोल करके ये कुरान को पढ़ता था। अल्लाह तबारक व तआला मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमाते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश बंदे के हक में कबूल फरमाएगा। रमजान का महीना आया है टेलीविजन देखने का नहीं, रमजान का महीना आया है मैच देखने का नहीं है, रमजान का महीना आया है सीरियल देखने का नहीं है, रमजान का महीना आया है लूडो और ताश पत्ते खेलने का महीना नहीं है, रमजान का महीना आया है हंसी और मजाक के लिए नहीं है, रमजान का महीना आया है लहो लैब के लिए नहीं है, रमजान का महीना आया है वक्त गुजारी के लिए नहीं है। अल्लाह की कसम है ये महीना आया है अपनी गर्दनों को जहन्नम से आजाद कराओ इंशाअल्लाह। बोलो इसलिए अल्लाह ने ये महीना हमें और आपको नसीब फरमाया है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना हमें और आपको अता फरमाया। मेरे भाइयों मैं आपको क्या बताऊं, सल्फ़े सालिहीन के अगर उनकी हालात, उनकी जिंदगियां पढ़े, उनके छोटे छोटे बच्चे हमारे अपनी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह कल एक साहब बताने लगे 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा उनका रोजे से है, अल्लाह की कसम है तबीयत खुश हो गई कि ऐसा लगा कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम और मुसलमान और इस्लामी घराना जिंदा है। जिस घर में 7 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते हो उस घर की सआदत क्या क्या कहना। वहीं पर अगर बड़े लोगों को देखा जाए, जवान लोगों को देखा जाए 30-40 साल की उम्र है, बहाना बना देते हैं, सफर का बहाना बनाएंगे, मजदूरी का बहाना बनाएंगे या और न जाने कौन सा बहाना बना करके रमजान के रोजे छोड़ देते हैं। इनको देखा जाए और बच्चों को देखा जाए तो जमीन व आसमान का फर्क नजर आता है मेरे भाइयों। इसलिए मैं एक बात यहां पर जरूर कहूंगा और बात में जल्दी में ले जाऊंगा इंशाअल्लाह, कुछ मसाइल भी हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एक बार की बात है, अबू उमामा अल-बाहिली सहाबे रसूल है, ये फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सोया हुआ था। याद रखो अंबिया के ख्वाब ये सच्चे होते हैं और वही पर मबनी होते हैं। आपने फरमाया मैं सोया हुआ था, मेरे पास 2 फरिश्ते आए, उन्होंने मुझे उठा करके लेकर के चले एक इंतहाई बुलंदी पर, पहाड़ की चोटी पर मुझे लेकर के गए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा वहां कुछ लोगों को देखा उल्टे लटके हुए हैं, जबान उनके जबड़े फाड़े जा रहे हैं, खून निकल रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आहो फुगा की आवाजें आ रही हैं। आप अलैहिस्सलाम देख करके डर गए। आपने पूछा, कहा फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं, दुनिया में क्या काम करते थे? अल्लाह तबारक व तआला ने आज इन्हें उल्टा लटका दिया है, जब इनके जबड़ों को चीर दिया गया है, जबानें बाहर है, अल्लाह की कसम है। जैसे कोई कुत्ता जब गर्मी में हाँफता हुआ सड़कों पर भागता हुआ उसकी जुबान एक हाथ बाहर आ जाती है, ऐसे ही कुछ लोगों को उल्टा लटकाया गया था, जुबान बाहर है उनके, अल्लाह की कसम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन लोग हैं, क्या काम करते थे? उन्होंने उन दोनों फरिश्तों ने कहा या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं
جو روزہ رکھتے تھے لیکن شام ہوتے ہوتے یہ افطاری کر لیتے تھے اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے ہم روزے سے ہیں، یعنی وقت سے بہت زیادہ پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، ان کا یہ حال ہے۔ اور جو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے وہ اپنی خیر منائے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے۔ بچو، رمضان کا روزہ ملا ہے، رمضان کا مہینہ نصیب ہوا ہے، میں اور آپ باقی ہیں، ابھی سانسوں کی دھڑکن اللہ کی قسم ہے جاری ہے، ابھی ہم اور آپ زندہ ہے، شکر منو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ نہ جانے کتنی جانیں چلی گئی ہیں، قبروں کے حوالے ہو گئے ہو، ان کی ہڈیاں بھی سڑ گل گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، لاشوں کا آتا پتہ نہیں ہے۔ آپ زندہ ہو، اس مہینے کی قدر کرو، زندہ دلی کا ثبوت دو انشاءاللہ۔ اور ایک بھی روزہ بلا کسی شرعی عذر کے، ہاں کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، کوئی واقعی میں بڑی بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، روزہ رکھنے سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے اسلام نے چھوٹ دی ہے، لیکن معمولی اسفار کی وجہ سے یہاں سے وہاں ٹریولنگ کر رہے ہیں، اس چھوٹی چھوٹی اسفار کی وجہ سے اگر ہم روزہ چھوڑ دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں نے شروع میں جیسے کہا، اگر ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا، پوری زندگی بھی آپ روزہ رکھیں گے، وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں اللہ نے آپ کو عطا کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور وہ روایت میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے مسلی نہیں، بلکہ سبحان اللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، شعور ہے، اس کو یہ روایت معلوم ہوگی، اور آپ بارہا سنے ہیں لیکن سنانے کو جی چاہتا ہے۔ موقع ہی ایسا ہے کہ پیش کرنا ضروری ہے۔ آج کے خطبے میں سارے خطبہ کرام تقریباً انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ روایت اور اس جیسی روایت ضرور پیش کریں گے۔ کیا ہے وہ؟ کعب ابن اجرا، کیا نام ہے؟ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے وقت کا احساس ہے، آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کعب ابن اجرا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ساتھ آپ رہیے انشاءاللہ، فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ممبر لایا جائے، ممبر لایا گیا، ممبر کی 3 سیڑھیاں، تینوں سیڑھیوں پر آپ نے قدم رکھا، ہر قدم پر آپ نے، ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ آمین کہا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ معاملہ حیرت انگیز تھا، پہلی بار ایسا واقعہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا اور آپ نے آمین کہا۔ جب آپ علیہ السلام ممبر سے اترے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آج پہلی بار ہم نے آپ کے زبان مبارک سے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر قدم آپ نے رکھا اور آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا۔ آپ نے کہا میں میرے صحابہ سنو، میرے پاس جبریل آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبریل ہے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں جبریل کون ہے جانتے ہیں؟ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کا پیغام نبیوں تک لانے والے ہیں۔ ان سے بڑا طاقتور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ان سے بڑا طاقتور اس روئے زمین پر مخلوق میں کوئی نہیں آیا ہے۔ سب سے زیادہ طاقت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی تھی وہ سید الملائکہ جبریل تھے۔ کون تھے وہ؟ 600 پر تھے، اور جب انہوں نے 600 پر پھیلایا سارا آسمان ان کے پر سے بھر گیا تھا۔ سبحان اللہ، اس قدر قوی، اللہ نے کہا قوی ہے یہ، امین ہے یہ، مطاع ہے یہ، سارے فرشتے جبریل کی بات مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل آئے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا، انہوں نے الفاظ سنیے، کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، برباد ہو جائے وہ آدمی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلیان کی، میری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ نے فرمایا دوسری، میں نے سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل نے کہا من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، ایسا آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا بعدا یا ابعد، آپ نے فرمایا وہ آدمی بھی، جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ آدمی بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ سبحان اللہ، جس نے اپنے والدین کو پایا، بڑھاپے میں پایا، ماں کو پایا یا باپ کو پایا یا دونوں کو پایا اور دونوں کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا۔ باپ یہ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے قدموں تلے
जन्नत है। दोनों की बड़ी अहमियत है। बाप जब तक तुम्हारा जिंदा है, अल्लाह की कसम है, जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। बाप के इंतकाल होते ही एक दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा जिब्राइल ने कहा, जिसने माँ बाप को पाया या दोनों में से एक को पाया, बख्शिश ना करा सका ऐसा आदमी भी जो बर्बाद हो जाए। बद्दुआ करने वाले जिब्राइल है, और जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, सियाकार हैं, तब भी ताहम जब कभी भी दुआ करते हैं यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा। आप सोचिए, सैयदुल मलाइका की बद्दुआ है और बद्दुआ पर सैयदुल अंबिया की आमीन है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा? यकीनन कबूल करेगा मेरे भाइयों। और एक आखिरी बात यह है कि हम रोजेदार के फजीलत के हवाले से, रोजे की फजीलत के हवाले से बेशुमार हदीस है, हमें यही उन्वान भी दिया गया है कि आज इसी पर बात करनी है। मैं आपको बताऊं, एक रोजेदारों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक खुसूसी गेट अल्लाह ने तैयार किया। जैसे दुनिया में होता है ना, कोई हुकूमत का कारिंदा और मेहमान आता है, वीआईपी गेट होता है, स्पेशल गेट होता है, और उसी गेट से उसका दाखिला होता है। और जब उसकी आमद होती है, सबको रोक दिया जाता है, कोई नहीं आ सकता है। याद रखो, ये दुनिया के खुसूसी गेट है, मरते ही दफन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, मरते ही खत्म हो जाएंगे। कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों के लिए, रोजेदारों के लिए खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाजा बनाया है जिसका नाम है बाबुर रैयान। क्या है? बाबुर रैयान है। अल्लाह तबारक व तआला उसी दरवाजे से रोजेदारों को दाखिल फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इस पर बेशुमार अहदीस मौजूद है। मैं आखिर में दो बात जल्दी करूंगा इंशाअल्लाह। वो ये है मेरे भाइयों कि जब रमजान महीना ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में है और आज 6वां रोज़ा है, 2-4 दिनों में इंशाअल्लाह एक अशरा ख़त्म हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सच्चाई यही है, 6 तरावी हमने अदा कर ली है, आज 7वीं तरावी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, आप में सुस्ती नहीं आना, आप में गफलत नहीं आना। 2-4 दिन चेहरा अल्लाह के घर को दिखा करके गायब ना होना। ऐसे लोग अल्लाह के गजब का शिकार होते हैं। तुम्हारा चेहरा पूरा रमजान में मस्जिद में नजर आए इंशाअल्लाह। बोलो, चाहे यहां चाहे कहीं और भी अल्लाह के घर में रहना जरूर इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो क्या है? सबसे पहली बात यह है, सेहरी का मामला। किसका मामला है? सेहरी का मामला है। सेहरी देखो, सेहरी खाना ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर किसी आदमी ने रात ही में नियत कर ली थी और सेहरी के मौके पर उठ नहीं पाया, बगैर सेहरी के भी रोजा रखता है तो चलेगा और अल्लाह ताला उसे बराबर सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सेहरी जरूर खाना चाहिए। उठने के बाद सेहरी खाना आपने फरमाया तसहरू फी सुहूर बरका। आपने फरमाया सेहरी खाया करो, सेहरी खाने में बरकत है। आपने भी फरमाया अस्सुहूरु कुल्लुहु बरका, सेहरी ये तमाम की तमाम बरकत है। अल्लाह जो नसीब करे सेहरी में आप खाएं। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हर एक को अच्छी ग़िज़ा नसीब फरमाए, आमीन मेरे भाइयों। और एक बात ये भी याद रखें, आप अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया अगर सेहरी में आपको कुछ ना मिले, एक घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन पानी पी करके सेहरी आप कीजिए। क्यों जानते हैं? यहूदियों के यहां सेहरी नहीं खाया जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदियों की मुखालिफत करो, वो सेहरी नहीं खाते और तुम सेहरी खाओ। हाँ, एक बात और याद रखें, सेहरी जो है खाने से बहुत सारे फवाइद हैं। जिस्म में ताकत और कुव्वत आती है, तवानाई आती है, हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। दिन भर आदमी खैरियत के साथ रोज़ा रखता है। और हाँ, सेहरी करने में ताखीर करें। बहुत सारे भाई लोग 3:30 बजे उठ करके सेहरी कर लेंगे और सो जाएंगे और फजर की नमाज गायब हो जाती है। सहाबी फरमाते हैं, सहल इब्ने साद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला कि मैं घर में सेहरी करता था और भागते भागते जाता था ताकि मुझे फजर की जमात में यानी अजान मिल जाए, फजर की मुझे अजान मिल जाए, यानी आखिरी वक्त में सेहरी किया करते थे। तो ये आपकी अपनी तबीयत पर मुनहसिर है, इतनी भी ताखीर ना करें कि अजान होती रहे और आप सेहरी खाते रहे। 1-2 बार चलेगा, गुंजाइश है, लेकिन आप रोजाना का मामूल बना ले तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल सेहरी के हवाले से ये बात है। दूसरी बात ये मेरे भाइयों,
اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے بھی اگر کوئی چیز بھول چک کر کے کھا پی لے اس کے لیے معاف ہے. شریعت نے کہا اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے, جیسے یاد آ جائے کھانا پینا بند کر دے. دوسرا مسئلہ ہے میرے بھائی, اور بہت سارے مسائل ہیں, میں نے کہا وقت پر بات ختم کروں گا. ایک مسئلہ ہے افطاری کا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ افطاری کے مسئلے کو لے کر کے پورے نہ جانے مسلم جماعتوں میں کیسا ایک ہنگامہ برپا کر دیا گیا ہے, اور مظلوم جماعت جو اہل الحدیث کی جماعت ہے اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ افطاری جلدی کرتے ہیں, اور افسوس ہوتا ہے اسی بہانے کو لے کر کے مساجد پر حملے بھی کیے جاتے, اللہ کی قسم ہے, اور مسلمانوں کو مارا بھی جاتا ہے, اور نہ جانے کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں. افسوس کی بات ہے. افطاری کے بارے میں ایک بات یاد رکھو, افطاری کا جو وقت ہے سورج غروب ہو جائے سبحان اللہ افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ اندھیرا پھیل جائے 5 منٹ کا انتظار کیا جائے. احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے, انتظار کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ میری آپ کی اپنی سوچ ہے. حدیث رسول سنو, فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, کہا لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطرہ. آپ نے فرمایا اللہ دین کو غالب کرے گا, یہ دین چمکتا رہے گا, یہ دین بلند ہوگا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے انشاءاللہ. اور جلدی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کریں. جلدی کرنے کا معنی یہ ہے سورج غروب ہو جائے اور آپ افطاری شروع کریں. الحمدللہ ہمارے پاس کیلنڈر لگا ہے, آپ ملا لیجئے, اللہ کی قسم ہے سورج کب غروب ہوتا ہے اور ہماری افطاری کب شروع ہوتی ہے. بہرحال میرے بھائیوں, یہ اللہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, کہا لأن اليهود والنصارى يؤخرون, یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں. یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, مسلمانوں وقت پر افطاری کرو, انشاءاللہ دین غالب ہوگا, مسلمان غالب ہوگے, اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور دنیا سے شرک و بدعت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نے فرمایا ایک جگہ آپ نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ, 3 چیزیں یہ نبیوں کے کام ہیں. افطاری میں جلدی کرنا, سحری میں تاخیر کرنا, اور داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں سبحان اللہ. یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے, افطاری آپ کریں گے بسم اللہ کہہ کر کے, کیا بسم اللہ کہیے. اور مسلمان میں آپ کو کیا بتاؤں, آئندہ جمعہ بات آئے گی انشاءاللہ, اور رمضان کا مہینہ ہمیں پوری سنت کی تعلیم دیتا ہے. ایک مسلمان کے سامنے اللہ کی قسم ہے انواع اور اقسام کی چیزیں افطاری میں ہوتی ہیں. قربان جائے مسلمان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے پہلے کھجور ڈھونڈتا, کیا کھجور تلاش کرتا ہے. ایک مسلمان کھجور سے افطاری کر کے اس بات کا پیغام دیتا ہے پوری زندگی ہم محمد الرسول اللہ کی سنت پر چلیں گے انشاءاللہ. کھجور نہ ملے تو پانی لے لیجئے, دعا پڑھیے, اسے بسم اللہ پڑھنا اور کچھ کھا لینا, اس کے بعد دعا پڑھنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعائیں بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ کہنے